آگے آنے والے کچھ سالوں میں 3 سے 5 سالوں میں فری لانسرز کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دنیا بہت چینج ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے فری لانسرز کو ایک ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ ان کی جاب جانے والی ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیوچر آف فری لانسنگ۔ دیکھیں، جب ہم فری لانسنگ کی فیوچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک آتے ہیں ٹرینڈز اور دوسری آتی ہیں پریڈکشنز۔ ٹرینڈز وہ چیز ہیں جو اوور دا پیریڈ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور ہمیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پریڈکشنز وہ چیز ہیں جو ہم آگے سے 5 سال بعد 10 سال بعد دیکھیں گے کہ فری لانسنگ کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہوگا، لوگ کیسے کام کریں گے، لوگ آن لائن کام کیسے کریں گے، اس کو ہم پریڈکشنز میں لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دونوں ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹرینڈز پہ۔ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں آن لائن اور ریموٹ ورک ایک بہت ہی پاپولر چیز ہوتی جا رہی ہے۔ کووڈ کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ آن لائن اور ریموٹ ورک کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے تھے، تو کمپنیز نے بھی اس چیز کو ضروری سمجھا کہ کام چلتا رہے، اس کے لیے انہوں نے ریموٹ امپلائیز اور ورک فرام ہوم کا کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ بہت سی کمپنیز کے اندر ورک فرام ہوم ایک کامن چیز ہے، اور بہت سے جو امپلائر ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ بجائے اس کے آفس اور انفراسٹرکچر اور یہ ساری چیزیں مینٹین کی جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ریموٹ امپلائیز ہائر کیے جائیں۔ اب ریموٹ امپلائیز کو ہائر کرنے کا پہلے چیلنج یہ تھا کہ ان کی پروگریس کو مانیٹر کیسے کیا جائے، ان کی اٹینڈنس کیسے مارک کی جائے، ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھا جائے کہ وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کتنا پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت سارے ٹولز نے اس پرابلم کو اوور کم کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل زوم کے ساتھ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، ٹاسک مینجمنٹ، بہت سارے ڈیش بورڈ اور سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، ان کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنی پرفارمنس کو گیج کر سکتے ہیں، اپنی امپلائیز کی پرفارمنس کو آپ گیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست ٹولز آ چکے ہیں جن کی وجہ سے اگر ایک امپلائر ریموٹ بھی بیٹھا ہے، دنیا کے کسی دوسرے کنارے میں بھی بیٹھا ہے، تب بھی آپ اس کی ایک سیکنڈ کی پرفارمنس اور اس کی موومنٹ آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ریموٹ ورک اور ورک فرام ہوم کا کلچر بہت زیادہ فیمس ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا ٹرینڈ فری لانسنگ کے اندر ہے اسپیشلائزیشن کا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فری لانسر تھے یا جو آن لائن ورکر تھے یا جو ان ہاؤس لوگ کام کرتے تھے، وہ 1 2 3 4 وہ مختلف اسکل سیٹس کو سیکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی سروائیول کے لیے بہتر ہے کہ ان کو بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہو اور وہ آفس کے لیے یا اپنے امپلائر کے لیے پروڈکٹیو ہوں۔ لیکن آج کل جس طرح کے ٹرینڈز اور دنیا چینج ہو رہی ہے، آج کل اسپیشلائزیشن کا بہت زیادہ سکوپ ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے پلیٹ فارمز، بڑے بڑے گروپس اسپیشلائزڈ جو ریسورسز ہیں ان کو ہائر کرنا پریفر کرتے ہیں، کیونکہ انڈسٹری چینج ہو رہی ہے اور بہت سارے جو بزنس والیوم ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو اسپیشلائزڈ جو پرسن ہوگا وہ بہتر طریقے سے آپ کو سجیشن دے گا، بہتر طریقے سے آپ کو ریزلٹ پرفارم کر کے دے دے گا بیسڈ آن ہز ایکسپیرینس، جتنا اس کا پچھلا ایکسپیرینس ہوگا۔ تو اسپیشلائزیشن ایک بہت ہی فیمس چیز ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے فری لانسنگ کے اندر سروائیو کرنا ہے تو اسپیشلائزیشن پر فوکس کریں، ایک سکل سیٹ کو ٹارگٹ کریں جس میں لگتا ہے کہ آپ اس میں کیپیبل ہیں، آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں، اور اس سکل سیٹ کے اوپر کام کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو گرو کریں، اپنے سکل سیٹ کو گرو کریں۔ تیسری چیز ہے آٹومیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دنیا بہت چینج ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے فری لانسرز کو ایک ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ ان کی جاب جانے والی ہے یا ان کو کام ملنا کم ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دنیا پرفیکشن کی طرف جا رہی ہے، اور پرفیکشن میں اگر آپ اس ٹول کو یوز کریں تو آپ بہتر طریقے سے ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ آن لائن کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، اکاؤنٹس ریلیٹڈ ہیں یا فری لانسر کوڈر ہیں یا آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں، تو پہلے سے بہتر سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں ایک زبردست ٹول موجود ہے۔ آپ اس کی پاور کو یوز کرتے ہوئے اچھے اور بہتر ریزلٹس اپنے امپلائرز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے پریڈکشنز کے اوپر۔ پریڈکشن یہ ہے کہ آگے آنے والے کچھ سالوں میں 3 سے 5 سالوں میں فری لانسرز کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے۔ بہت ساری کمپنیز ہیں، بہت سارے بڑے بڑے گروپس ہیں جو اس چیز کو پریفر کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اگر وہ آن لائن ٹولز یوز کریں اور ریموٹ فری لانسرز کو ہائر کریں، تاکہ ان کو آپ ریموٹلی بیٹھ کے مینیج بھی کر سکیں، ان کی ورک پروگریس کو بھی مینیج کر سکیں، اور اس سے آپ کو آفس کے انفراسٹرکچر اور باقی چیزوں کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس سے امپلائرز اور کمپنیز کی کاسٹ کٹنگ ہو جاتی ہے، اور فری لانسرز کے لیے بھی ایک کمفرٹ زون ہے کہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے پرسنل انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے کام کریں اور اچھے طریقے سے اپنے ریزلٹس کو پروڈیوس کریں۔ تو فیوچر کے اندر یہ پریڈکشن ہے کہ مزید فری لانسرز کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے۔ دوسری پریڈکشن یہ ہے کہ فیوچر کے اندر بہت ساری انڈسٹریز اپنے آپ کو چینج کریں گی، بزنس ماڈلز اپنے آپ کو چینج کریں گے۔
پہلے ایسا تھا کہ لوگ اپنا جو سافٹ ویئر ہے وہ خود بناتے تھے اور اس کو آپ پرچیز کرتے تھے. اب بہت سارے ایسے آن لائن سولوشنز موجود ہیں جن کو اب سبسکرائب کر کے کمپنیز اب اس کا بینیفٹ لے رہی ہیں. تو یہ جو کلاؤڈ بیس اور یہ جو سبسکرپشن بیس ماڈل ہے یہ زیادہ فیمس ہوتا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس. جب ہمارے پاس اس طرح کے کسٹم سولوشنز نہیں ہوتے تھے تو لوگ وہ سولوشن خود بنانے کی کوشش کرتے تھے. تو گوگل کے پاس اور بہت سارے اور جو آن لائن بگ وینڈرز ہیں انہوں نے ایسے پلیٹ فارمز بنا لیے ہیں آلریڈی اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کو بہت سارے بزنسز یوز کر سکتے ہیں اور ان سے اپنا جو بزنس ہے وہ رن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جو بزنس ماڈل چینج ہو رہا ہے اس کے لیے فری لانسرز کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چینج کریں, نئے ٹولز, نئے اسکل سیٹس اور بگ جو سافٹ ویئرز ہیں ان کی ٹیکنالوجیز کو سیکھیں تاکہ آپ کا جو کام کا سکوپ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. تو یہ جو پریڈکشنز اور یہ جو ٹرینڈز ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور فری لانسر کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ سروائیو کرنا چاہتا ہے کہ ان ٹرینڈز اور ان پریڈکشنز کے اوپر نظر رکھے کہ انڈسٹری کتنی چینج ہو رہی ہے, کس طرح چینج ہو رہی ہے, پچھلے چند سالوں کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں. فیوچر ٹرینڈز کو آپ اگر انٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو اپنے سے 2-3 سال پیچھے دیکھیں کہ پہلے آپ کا ورک فلو کیسا تھا, پہلے آپ کس طرح کام کرتے تھے اور آگے 2-3 سالوں میں کتنی زیادہ ریپڈ چینجز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا.